الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے، ان کی مہمان نوازی جنت کے ساتھ ہوگی۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی جنت کا حصول ہے۔ اللہ قیامت کے دن اگر اسے اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنتوں کا مالک بنا دے، یہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس کو آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب اور سرخرو ہو گیا۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، ہم نے پچھلی مجلس میں ایمان بالآخرت کا تذکرہ کرتے ہوئے جنت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور ہم نے ان نیکیوں کا تذکرہ کیا تھا جن نیکیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو جنت کا مالک بنانے والے ہیں۔ یہ سب سے بڑی کامیابی کا سہرا کن لوگوں کے گلے میں اللہ ڈالے گا، یا وہ کون سی نیکی ہیں جن نیکیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے اپنے مومن بندوں کے ساتھ۔ بھائیو، زندگی عارضی ہے اور زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اس زندگی کے ایک لمحے کی گارنٹی بھی میرے آپ کے پاس نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو ان عارضی سانسوں کو اور ان مستعار سانسوں کو قیمتی سمجھتے ہوئے اپنے اللہ ذوالجلال کی بندگی میں زندگی گزارتے ہوئے ان اعمال کی کوشش کر لینی چاہیے جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ شاید اخلاص کے ساتھ میری آپ کی کوشش وہ آسانی کے ساتھ ہمیں بھی ان جنتوں کا مالک بننے میں کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ ہم نے پچھلی مجلس میں آخری بات یہ کی تھی کہ وہ خاتون جو 5 نمازوں کی پابند ہے اور رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، پاک دامن عورت ہے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، اسے قیامت کے دن کہا جائے گا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت، یہ جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، تو جس میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ تو اس لیے آج میری ماؤں اور بہنوں کو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے، نمازوں کی پابندی اور خاوند کی اطاعت اور اپنی پاک دامنی کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ وہ نیکی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس خاتون کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ان نیکیوں میں سے ایک بڑی آسان سی نیکی ہے جس کے لیے کسی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، وہ باوضو رہنا بھی ہے۔ اگر کوئی شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے اور جب اس کا وضو ٹوٹتا ہے دوبارہ وہ وضو کر کے کچھ نماز ادا کر لیتا ہے، کم از کم 2 رکعت نماز، یا اتنی اس کی مقدور میں ہے یا اس کی ہمت میں ہے، اگر وہ نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کے اوپر بھی اپنے بندوں کے لیے جنت قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے کا شرف اس عظیم صحابی کو حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جن کا نام نامی اور اس میں گرامی عبد الرحمن بن سخر ہے، یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت بلال سے کہا، فجر کی نماز کے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے مخاطب ہوتے ہیں اور حضرت بلال سے فرماتے ہیں، یا بلال حدثنی
बिअरजा अमल अमिलतहु इंदक फिल इस्लाम। बिलाल मुझे ऐसी नेकी बताइए और ऐसी नेकी जिक्र कीजिए जो आपने अपनी इस्लामी जिंदगी में बजा लाई हो और जिसके ऊपर तू बड़ा पुरुमीद हो, जिस नेकी के ऊपर तू बड़ा पुरुमीद हो कि अल्लाह ताला मेरी इस्लाम में आने के बाद इस नेकी को कबूल फरमाएगा और मुझे इसके ऊपर अजर से नवाजेगा। तो फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़इन्नी समेअतु खश्फन अलैका बैन यदैया फिल जन्नह, मैं जन्नत की सैर कर रहा था, ये जन्नत को देख रहा था, मैंने तेरे कदमों की चाप जन्नत में सुनी है। और हजरत बिलाल फरमाते हैं मा अमिलतु अमलन फिल इस्लाम अर्जा इंदी मनफअतम मिन अन्नी लम अततहर तहूरन तामन फी साअतिन मिन लैल औ नहार इल्ला सल्लैतु बिज़ालिका तहूर मा कतबल्लाहु ली अन उसल्ली। मैंने दिनों रात की किसी घड़ी में जब भी बेवुजू हुआ हूं, मैंने पूरी तरह वुजू किया, मैंने मुकम्मल वुजू किया, मैंने सही तरह वुजू किया और वुजू करने के बाद मेरे नसीब में और मेरी मकदूर में, ये मेरी कुदरत में, ये मेरी किस्मत में जितनी नमाज थी मैंने वो नमाज पढ़ी है। जब मैंने वुजू किया, मैंने उस वुजू के बाद कुछ नमाज अदा की है, कम से कम 2 रकत भी को पढ़ता है और ज्यादा भी पढ़ सकता है। मैंने मकदूर भर नमाज पढ़ी है और मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला मेरी इस नेकी को कबूल फरमाएगा और रब्बे जुल जलाल मेरी इस नेकी की बुनियाद पे मुझे अपनी जन्नतों का मालिक बनाएगा। ये वो अमल है। वुजू आदमी बाज़ का सुबह उठता है, मुंह हाथ धोता है, कुली करता है और अपने काम ड्यूटी पे चला जाता है, लेकिन इसके मुकाबले में एक वो खुश नसीब भी है जो सुबह उठे और पूरा वुजू कर ले, मुंह हाथ धोने के साथ और बुर्श करने के साथ मुकम्मल वुजू कर ले और वुजू करने के बाद अपने घर से निकलते हुए 2 रकत नमाज पढ़ ले, तहियतुल वुजू की नीयत से पढ़ ले, इशराक की नीयत से पढ़ ले और वो घर भी मुबारक हो जाएगा, घर बबरकत हो जाएगा, नमाज उसमें अदा करेगा और ये 2 रखते और इस पर हमेशगी उसे जन्नत में ले जाने का सबब भी बन सकती है। तो इसलिए बावुजू रहना और हर वुजू के बाद कुछ नमाज पढ़ना भी उन नेकियों में से एक नेकी है जो जन्नत में ले जाने वाली नेकी है। अल्लाह के रस्ते में जिहाद करना, इस्लाम के दिफा के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम का कलमा ऊंचा करने के लिए, इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत के लिए अल्लाह के रस्ते में जो शख्स अपनी जान कुर्बान कर देता है, अपने खून का आखिरी कतरा बहा देता है, ये भी वो नेकी है जिसके ऊपर अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। सही हदीस है, सुनन तिरमिज़ी की ये रिवायत है जिसमें मुआज़ बिन जबल प्यारे हबीब से रिवायत करते हैं मन क़ातल फ़ी सबीलिल्लाह मिन रजुलिन मुस्लिमिन फ़वाक़ा नाक़तिन, अगर किसी ने ऊँटनी का दूध दोने के बराबर भी अल्लाह के रास्ते में लड़ाई की, जिहाद किया, ऊँटनी का दूध दोने की मुद्दत के बराबर, जितनी देर एक ऊँटनी का दूध दोहा जाता है इतनी देर भी अगर उसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया है, वजबत लहुल जन्ना, ऐसे बंदे के लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। जन्नत में ले जाने वाली नेकियों में से एक नेकी तकवा और परहेजगारी भी है। तकवा और परहेजगारी और अच्छा अखलाक का होना भी है। अगर आदमी का अखलाक अच्छा है, बंदे का रवैया अच्छा है, बंदे के बोल अच्छे हैं, बंदे का मुआमला ठीक है और परहेजगारी इंसान के अंदर मौजूद है, वो अल्लाह से डरता रहता है। और तकवा क्या है? तकवा ये है कि अन तअमला बितातिल्लाह अला नूर मिनल्लाह तरजू सवाब अल्लाह, आप अल्लाह की इताअत करें अल्लाह से अता करदा नूर की बुनियाद पर
اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے وَأَن تَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ، آپ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں، عَلَىٰ نُورٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ سے نور کی بنیاد پر، تخافوا عقاب اللہ، اور آپ اللہ سے، اللہ کی سزا سے ڈر جائیں۔ اور جو شخص بھی فرائض اور واجبات کو پورا کرتا ہے اور حرام کردہ چیزوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھتا ہے، یہ کم از کم درجے کا متقی شخص ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو متقی لوگوں کی صف میں شامل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کم از کم یہ کرنا ہوگا کہ میرے دامن پر واجب چھوڑنے کا دھبا نہ ہو اور حرام کا ارتکاب کرنے کا داغ میرے دامن پہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کم از کم متقی ہے۔ ہاں اگر اس سے زائد وہ عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق کی نماز پڑھتا ہے اور صدقہ خیرات کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، یہ اضافی نیکیاں ہیں جو اس کو مزید پروٹوکول کے ذریعہ بنے گی، یہ اضافی نیکی ہے جو اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گی۔ لیکن کم از کم متقی شخص وہ ہے جو واجب کو چھوڑے نہیں اور حرام کو چھیڑے نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور حدیث بھی سنن ترمذی میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ وہ کون سی چیز ہے جو کثرت سے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ تو آپ نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا، فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، ایک اللہ کا ڈر ہے، ایک تقوی اور پرہیزگاری ہے، ایک خوف الہی اور خشیت الہی ہے، جس بنیاد پہ انسان اپنے آپ کو نیکی کے لیے تیار رکھتا ہے اور اپنے دامن کو گناہوں سے اور حرام کاموں سے بچا کے رکھتا ہے، یہ تقوی۔ اور دوسری فرمایا بندے کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اس کا لین دین اچھا ہونا چاہیے، اس کا ملن ملاپ اچھا ہونا چاہیے، حسن اخلاق، وعدے کا سچا ہونا چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اس کا حسن اخلاق اچھا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ درست ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو کثرت کے ساتھ لوگوں کے جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ جنت میں لے جانے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی یتیم کی کفالت کرنا بھی ہے۔ وہ شخص جس کا باپ دنیا سے چلا گیا، وہ بچہ جس کا باپ دنیا سے چلا گیا، ابھی وہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، کسی ایسے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنا، اسے محبت دینا، اسے پیار دینا، اس پر شفقت کرنا اور اسے اپنی کفالت میں لینا، اس کی اخراجات کو پورا کرنا، اس کا لباس، پہناوا اور خورد و نوش مہیا کرنا، جو شخص کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، یہ اتنی بڑی نیکی ہے اور اتنی بڑی عظیم نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کے صلے میں اسے جنتوں کا مالک بنانے والا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کافر الیتیم لہو اول غیرہ، اس کے اپنے خاندان کا ہے یا کسی دوسری برادری کا ہے، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم پر شفقت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا، کافر الیتیم لہو اول غیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح جنت میں ہوں گے۔ جس طرح یہ انگلی کے ساتھ انگلی ملی ہوئی ہے اور انگلی کے ساتھ انگلی جڑی ہوئی ہے، اس کو جنت میں میری رفاقت نصیب ہوگی، وہ میرے ساتھ ہوگا جنت میں جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے۔ ان جنت میں لے جانے والی نیکیوں میں سے جس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کوئی شخص ایک عمرہ کرتا ہے اور پھر دوسرا عمرہ بجا لاتا ہے، اللہ کے گھر کا سفر کرتا ہے، احرام باندھتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے،
मिकास से बैतुल्लाह तक तलबिया कहता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा लगाता है, बैतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर लगाता है, हजे असवद को बोसा देता है, सफा मरवा की साई करके अपने बालों को मुड़वा देता है या कटा देता है। ये इतनी बड़ी नेकी है कि अल्लाह ताला इस नेकी से उसके पिछले गुनाहों को माफ कर देते हैं और इस उम्रे को पहले गुनाहों का कफारा बना देते हैं। वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना, और हज मबरूर, हज मकबूल, वो हज जिसमें बुराई न की गई हो, वो हज जो सुन्नत के मुताबिक किया गया हो, वो हज जिसमें फिस्को फुजूर का इर्तिकाब न किया गया हो, वो हज जिसमें अल्लाह की नाफरमानी न की गई हो। वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ा इल्लल जन्ना, उसका बदला अल्लाह ने जन्नत रखा है। जन्नत में ले जाने वाली नेकियों में से एक नेकी अल्लाह का घर बनाना भी है। वो मकाम जिसमें लोग अल्लाह का फरीदा अदा करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, जो अल्लाह का घर कहलाता है। जो शख्स मस्जिद तामीर करता है, अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह ने उसे माल दिया है, दौलत से नवाजा है, और उस माल को वो अल्लाह का घर बनाने में खर्च करता है, मस्जिद तमीर करता है। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी करीम का इरशाद गिरामी है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, या बनल्लाहु लहू फिल जन्नत मिसलहू। जो आदमी अल्लाह का घर बनाता है, मस्जिद तामीर करता है, अल्लाह उस मस्जिद के सिले में उसी तरह का घर जन्नत में तैयार करता है। इसलिए इंसान को बड़े इखलास के साथ इन नेकियों को करना चाहिए, अजर की उम्मीद के साथ करना चाहिए, और इन नेकियों को बजा लाते वक्त मुझे किसी किस्म का रियाकारी और दिखावे से काम नहीं लेना चाहिए, और खालिस नीयत के साथ ये नेकी करनी चाहिए, ताकि इन नेकियों को कबूल करके अल्लाह अज़्ज़ल जलाल हमें जन्नतों का मालिक बना दे। उन नेकियों में से जिस पर अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है, एक नेकी शर्मगाह की हिफाजत करना और जबान की हिफाजत करना भी है। ये जबान है जिसने आज मुआशरे में बिगाड़ पैदा किया है, जिसने आज कता रहमी की बुनियाद रखी है, जिसने आज दूरियां पैदा की हैं, जिसने आज गीबत की है, जिसने आज चुगली की है। ये सारे के सारे गुनाह जबान के साथ रिलेटेड है और जबान से मुतल्लक है। खानदान टूट गए जबान के इस्तेमाल की वजह से, गलत इस्तेमाल की वजह से। लेकिन अगर यही जबान अल्लाह के जिक्र से तर रहती है, यही जबान खुश अखलाकी से बोलती है, यही जबान मोहब्बत और प्यार का रस घोलती है, यही जबान मिठास भरी गुफ्तगू करती है, तो प्यारे प्यारे नबी का इरशाद गिरामी है, सही बुखारी की हदीस है, हजरत सहल बिन साद से रिवायत करते हैं, फरमाया मैं यज़मली मा बैन लहयैहि व रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना। जो शख्स अपने 2 जबड़ों के दरमियान और 2 रानों के दरमियान, यानी अपनी जबान की और अपनी शर्मगाह की जमानत देता है, इनको हलाल तरीके पे इस्तेमाल करेगा, इनको जायज इस्तेमाल करेगा, इनसे गुनाह नहीं करेगा, इनसे हराम काम नहीं लेगा, जो इन 2 आज़ा की जमानत देता है, प्यारे नबी फरमाते हैं मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। बड़े थोड़े लोग हैं जो जबान को कंट्रोल करके जिंदगी गुजारते हैं और जो हलाल पे इक्तिफा करते हैं। मेरे अजीजों, अब मेरे पास फुर्सत है कि मैं अगर अपनी जबान से मोहब्बत भरी गुफ्तगू करता हूँ, सिला रहमी की बात करता हूँ, रिश्तेदारियों को जोड़ता हूँ, बदगुमानी का इज़हार नहीं करता हूँ, गीबत और चुगली से बचता हूँ, जबान की बकिया आफतों से अपने आप को महफूज रखे हुए हूँ, तो फिर यकीनन ये इतना बड़ा अमल है कि अल्लाह ताला ने, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर जन्नत का वादा किया है, जमानत दी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैं उस शख्स को जन्नत की जमानत देता हूँ
جو اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ جنت میں لے جانے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل مجھے مسلسل پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، اور مجھے اس بات کا ڈر لگا کہیں اللہ تعالیٰ اس کو مالی وراثت کا حق بھی نہ دے دے، کہیں اللہ اس کو وارث نہ بنا دے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماء، جب آپ سالن بنائے اور جب آپ شوربے والا سالن بنائے تو اس میں پانی زیادہ کریں، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ پڑوسی کا بڑا حق ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں وہ بندہ مومن نہیں ہے جس کے شر سے اور جس کی پریشانیوں یا ریشہ دوانیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ ایمان کی نفی کی ہے اگر کوئی پڑوسی کے حق کو پامال کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پڑوسی کا اہتمام کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم احمد کی حدیث ہے، ایک شخص نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ فلاں خاتون دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے، لیکن اس اتنی اطاعت و بندگی کے باوجود، قیام و صیام کے باوجود، توزی جیرانہ، وہ اپنے پڑوسیوں کو اذیت دیتی ہے، اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہے، اس کے ہمسائے اس سے مجبور ہے، اور وہ اپنے اخلاق اور رویے سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، تو آپ نے فرمایا ہی فی النار، یہ خاتون جہنم میں جائے گی۔ میرے وہ عزیز جس کے پڑوسی اس سے تنگ ہیں، بھلے آپ پہلی صف کے نمازی ہیں، بھلے آپ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے ہیں، بھلے آپ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، بھلے آپ دن کو روزے کے پابند ہیں، آپ فردی روزے کے ساتھ نفلی روزے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی خیال کرنا کہیں آپ کا پڑوسی تو آپ کے رویے سے تنگ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ اور پھر اللہ کے نبی سے ایک بندے نے سوال کیا فلانۃ تصلی المکتوبات وتصدق بالاسوار من العقد، لیکن فلاں عورت صرف فرضی نمازوں پہ اکتفا کرتی ہے، اس کے پاس کوئی نفلی عبادت لمبی چوڑی موجود نہیں ہے، لیکن وہ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے۔ پنیر سعودی عرب میں دودھ کو کھٹا لگانے کے بعد اور اس سے وہ خشک کرنے کے بعد جو ٹکڑے بناتے ہیں اسے پنیر کہتے ہیں وہ صرف پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، ولا توذی جیرانہ، لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو اذیت نہیں دیتی، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی، اپنے پڑوسیوں کے اوپر زیادتی نہیں کرتی، ان کے حقوق کا خیال رکھتی ہے۔ فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت جنت میں داخل ہوگی، یہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ ان نیکیوں میں سے جس پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ایک نیکی اللہ کے ناموں کو، اسماء اللہ الحسنی کو یاد کرنا اور ان کا اثر اپنے اوپر محسوس کرنا۔ انسان جب اللہ کے ناموں کو یاد کرتا ہے اور ان کو ذہن میں استحضار کرتا ہے اور ان کے معانی کو دل میں جگہ دیتا ہے، اور پھر اس کی طبیعت مزاج پر اس کا اثر رہتا ہے، ہر نام کا اثر اس کی طبیعت پر اور اس کی زندگی پر ثابت ہے، یقیناً یہ وہ شخص ہے جو جنت میں جانے والا ہے۔ پیارے نبی کا ارشاد گرامی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام، اللہ تعالیٰ کے 99 نام، ایک کم 100، من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو شمار کرے گا، جو ان کو گنے گا اور جو انہیں یاد کرے گا۔ اور احصاء کا معنی صرف گننا اور زبانی یاد کرنا نہیں، اگر ان ناموں کی تاثیر میں محسوس نہیں کرتا، ان ناموں کا اثر میری زندگی میں نہیں ہے، اور ان ناموں کی وجہ سے میری عملی زندگی تبدیل نہیں ہوئی، تو صرف ان کو گننا اور زبانی رٹا لگانا شاید یہ جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ جب تک اسے یاد کرنے کے ساتھ اور دل میں جگہ دینے کے بعد اپنی زندگی کو ان کے مطابق نہیں ڈھال لیتا، تو پھر اس وقت تک اس کو یہ خوشخبری نہیں ملے گی
فرمایا من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو شمار کرتا ہے اور ان کو گنتا ہے اور صرف گنتا ہی نہیں، ان کی تاثیر اپنے آپ پر محسوس کرتا ہے، یہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں، ایک شخص اللہ تعالیٰ کا نام سمیع اور علیم، اللہ کی صفات میں سے اسماء الحسنی میں سے ذکر کرتا ہے کہ اللہ سننے والا ہے اور خوب سننے والا ہے اور ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر گھڑی سنتا ہے اور ہر لمحے سنتا ہے، لیکن یہ نام تو زبان سے دہراتا ہے لیکن اپنی درخواست کسی قبر والے کے پاس لے کے جاتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اس کی زندگی میں اس نام کا کوئی اثر موجود نہیں ہے۔ وہ اللہ کے سمیع ہونے پر ایمان تو رکھتا ہے، زبانی یاد بھی کیے ہوئے ہے اور بار بار گنتا اور شمار بھی کرتا ہے، لیکن لوگوں کی غیبتیں بھی کرتا ہے اور لوگوں کی چغلی بھی کرتا ہے، اور اس کا اگر یہ ایمان ہو کہ میرا رب میرے ان جملوں کو سن رہا ہے، میرا اللہ اس سے واقف ہے، میرے اللہ کے علم میں ہے، اور صفت علیم اسے روک دیتی ہے اس گناہ سے، اور وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور اپنی زبان کو کنٹرول کرتا ہے، وہ خیانت کرتے وقت، چوری کرتے وقت، 2 نمبر بل بناتے وقت ذہن میں یہ لاتا ہے کہ جو میں نے اللہ کا نام علیم یاد کیا ہوا ہے وہ اللہ کے علم میں تو ہے، بھلے یہاں دکان کا کیمرہ نہیں دیکھ رہا یا یہاں کا مدیر نہیں دیکھ رہا یا میرا مسئول ذمہ دار نہیں دیکھ رہا، تو میرا رب تو جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے اور بصیر بھی ہے، اور وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ کسی کے بارے میں کوئی جملہ بولنے سے پہلے اور کسی کی غیبت کرنے سے پہلے اور کسی کے حوالے سے کو اپنے ریمارکس دینے سے پہلے، جب وہ اللہ کے ناموں کو، علیم کو، سمیع کو، بصیر کو یہ اپنے دل میں لے آتا ہے اور پھر اپنے آپ کو ضبط کر لیتا ہے کہ نہیں، میرا اللہ مجھ سے کہیں اس حرکت سے ناراض نہ ہو جائے، اور اپنے آپ پہ ضبط کر لیتا ہے۔ یقیناً اس انداز سے اللہ کا نام اللہ بھی ہے، اس میں ذاتی نام، اور اس کا معنی ذو الالوہیت والعبودیہ ہے کہ وہ الوہیت و عبودیت والا ہے، لائق عبادت اس کی ذات ہے اور لائق بندگی اس کی ذات ہے، ساری دنیا اس کے در کی غلام ہے اور ساری مخلوق اس کے سامنے عبد ہے، اور وہ ایک ہی ذات ہے اور جس کی پوجا کی جا سکتی ہے، لیکن جب بات عبادت کی آئے تو وہ اپنا ماتھا کسی قبر پہ جھکا دے اور وہ غلامی کسی اور کے لیے، مخلوق میں سے کسی کے لیے اپنی غلامی کا اظہار کر دے، اور وہ مخلوق میں اپنی بندگی کا اظہار کر دے اور رکوع کرے اور سجدہ کرے۔ اس کا معنی ہے کہ لفظ اللہ اس کو زبانی تو یاد ہے، وہ گنتا تو ہے، وہ شمار تو کرتا ہے، لیکن اس کی تاثیر اس کے مطابق اس کی عملی زندگی ڈھلی ہوئی نہیں ہے۔ حی اور قیوم پر ایمان تو رکھتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ میری ڈائریکٹ نہیں سنتا، اللہ کسی مردے کے واسطے سے سنتا ہے، تو یہ خرابی ہے۔ تو پھر اگر اس کو سارے نام ہی یاد کیوں نہ ہوں کہ وہ اپنی باتیں کسی اور کو سنائے اور مرنے کے بعد جس کی روح نکل گئی ہے اسے سنائے اور پھر کہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے میری سنتا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ اور پھر اگر وہ زبانی رٹ بھی لے، یاد بھی کر لے، تو یہ اس کی نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ جنت میں لے جانے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی قرآن مجید کا یاد کرنا بھی ہے۔ جو شخص اس اللہ کی کتاب کو یاد کرتا ہے، اس آخری کتاب کو دل میں جگہ دیتا ہے اور اس آخری کتاب کو محفوظ کرتا ہے، اس قرآن مجید کو یاد کرتا ہے، یہ بھی وہ نیکی ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن، قرآن کے حافظ کو، قرآن کے قاری کو، قرآن والے کو، جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اذا دخل الجنہ، جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اقرا واسعد فیقرا ویسعد، پڑھتا جا اور پڑھ اور چڑھ، وہ پڑھے گا اور چڑھے گا، فیقرا ویسعد بکل آیت درجۃ حتی یقرا آخر شیء معہ، ہر آیت کے ذریعے اللہ اس کی ایک سیڑھی، ایک درجہ بلند کرتے جائیں گے، حتیٰ کہ آخری آیت کے اوپر جو اس کا مقام ہوگا
اور جہاں وہ پہنچے گا وہاں اللہ تعالیٰ اس کو جگہ نصیب کرنے والے ہیں۔ جنت میں لے جانے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی اور آخری بات وہ مریض کی عیادت کرنا بھی ہے۔ کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا، کسی بیمار آدمی کی دل جوئی کرنا، اس کو اس کی بیماری میں تسلی دینا، اس کے لیے دعائیہ کلمات کہنا، اس کی زیارت کے لیے جانا، کسی مریض کی زیارت کرنا۔ پیارے نبی کا ارشاد گرامی ہے اگر کوئی شخص صبح کسی مریض کی عیادت کرتا ہے شام تک 70,000 فرشتہ اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر کوئی شام کو کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ کا ارشاد گرامی حضرت ثوبانی سے روایت کرتے ہیں، فرمایا عائد المریض فی مخرفت الجنہ حتی یرجع، جب بندہ کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے، اس کی عیادت کرنے کے لیے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے، اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جتنی دیر تک وہ بیمار کے پاس بیٹھا رہتا ہے وہ جنت کی کیاری کے اندر بیٹھا رہتا ہے، وہ جنت کے باغیچے کے اندر بیٹھتا ہے، وہ جنت کے باغیچوں میں سے پھل توڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کے اوپر جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ بھی مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُوا، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کیجئے۔ تو ہم اگر تعلق دار ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، جاننے والا ہے، تو ہم اس کی عیادت کرنے کے لیے تو ادھارے پیسے پکڑ کے بھی، لمبا سفر طے کر کے بھی، 1-2 دن کی چھٹی لے کے بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا پڑوسی ہے، وہ بیمار ہے، ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، اور ہم نے کبھی زحمت نہیں کی کہ ہم اس کے پاس چلے جائیں اور اس کو تسلی کے جملے بول لیں، ہمارے محلے کا ہے، غریب ہے، بھلے وہ ہمارے مسلک کے نہیں ہے، بھلے وہ مسلمان ہے، کلمہ گو تو ہے۔ پیارے نبی نے تو یہودی کی بھی عادت کی تھی، اور آپ اس یہودی بچے کی جب بیمار پرسی کرنے کے لیے گئے تو آپ نے اسے کہا کہ کلمہ پڑھ لے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کے باپ نے کہا اتے ابو القاسم کی اطاعت کیجئے، مان لیجئے نبی کریم کی بات۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، سارے شکر اس اللہ کے نام جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ بعض اوقات شاید آپ کا پڑوسی ہے، بھلے وہ آپ کے مسلک کا نہیں، بھلے وہ غیر مسلم ہے، بھلے وہ عیسائی ہے، آپ کی عیادت کرنا شاید اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور اس کے جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ ہمیں جانا چاہیے اور ہسپتالوں کا چکر لگانا چاہیے۔ ہم صرف اپنے تعلق دار مریض کے پاس گھوم کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن یہاں سعودی عرب میں کئی مرتبہ ہاسپٹل میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو لوگ باقاعدہ صرف اس لیے ہاسپٹل جاتے ہیں، ہفتہ وار لوگوں کی روٹین ہے یہاں۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ جائیں گے پورے وارڈ میں، ایک نہیں کئی وارڈ کے اندر، مردوں کے وارڈ میں وہ ہر مریض کو ملیں گے، اس کا حال پوچھیں گے، اس کے لیے دعا کریں گے۔ شاید میری آپ کی دعا کسی کی شفا کا سبب بن جائے اور کسی کی تسلی کا باعث بن جائے، اس کی ٹینشن کو کم کر دے۔ مجھے اپنے معمول میں یہ شامل رکھنا چاہیے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ 15 دن کے بعد مجھے ہاسپٹل کا چکر لگانا چاہیے، لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ لوگ کس حالت میں ہیں۔ اس سے ایمان بڑھتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، آدمی کی دنیا سے محبت کم ہوتی ہے، اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اور انسان اللہ کا شکر گزار رہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے صحیح سالم جسم عطا کیا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کبھی کبھار جایا کریں ہاسپٹل میں اور مریضوں کی عیادت کیا کریں۔ کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچا ہوا ہے، کوئی کومے میں ہے، کوئی دل کے وارڈ میں ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی اٹھ نہیں سکتا، کوئی آنکھوں کے آپریشن سے دو چار، کسی کا دل کام نہیں کر رہا۔ جب میں ان کو دیکھوں گا تو پھر مجھے احساس ہوگا کہ میرے رب کا میرے اوپر کتنا بڑا کرم ہے اور میرے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ پھر مجھے یقیناً ایمانی ترقی نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ مجھے اتنی دیر تک جنت میں بیٹھنے کی سعادت بھی عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیکیوں کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے جس کے اوپر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ہمارا یہ موضوع ابھی تک باقی ہے، ہم اگلی مجلس بھی ہفتے کے دن اسی ٹائم 1 بجے ہم انشاءاللہ بقیہ اعمال ذکر کریں گے۔
جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو توفیق دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں استغفار کی توفیق دے۔ اس وقت ضرورت ہے میرے عزیزوں استغفار کرنے کی، کثرت سے استغفار کرنے کی، توبہ کرنے کی، معافی مانگنے کی، اور اپنے اللہ کے قریب ہونے۔ اللہ ہم سب کو خیر کی اور اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔